अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद शहर को साफ सुथरा बनाने के मकसद से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC की जानिब से पूरे शहर में खुसूसी सफाई मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के पहले ही दिन म्यूनिसिपल कमिश्नर RV कन्नन ने किस्मतपुर और नारसिंगी के इलाकों का अचानक दौरा करके सफाई के कामों का मुआयना किया। मुआयने के दौरान कमिश्नर ने फील्ड लेवल के ओहदेदारों को सख्त हिदायत जारी की कि इस खुसूसी मुहिम को इंतहाई मुयस्सर तरीके से नाफिज किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि सफाई के मियार में कोई समझौता ना किया जाए और अवामी मकामात को कचरे से पाक रखा जाए। तमाम जोनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी गई कि वो अपने अपने इलाके में जारी इस खुसूसी मुहिम की खुद निगरानी करें। मुहिम के पहले दिन फुटओवर ब्रिजेस की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी गई ताकि राहगीरों को साफ सुथरा रास्ता मुयस्सर आ सके। सड़कों पर जारूब नालों की सफाई और कचरे की बरवक्त मुंतकली को यकीनी बनाने इजाफी अमला और मिशनरी तैनात की गई। बल्दिया के हुकाम ने अवाम से भी अपील की है कि वो इस मुहिम में ताउन करें और शहर को साफ रखने में अपना किरदार अदा करें। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आज हम लेकर आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए यूनिक फर्नीचर होलसेल मैन्युफैक्चरर की जानिब से यूनिक डिजाइन। जी हाँ, यहाँ आपको 1 लाख का फर्नीचर सिर्फ 60,000 रुपए में, वो इसलिए ताकि हमारे सभी फैमिली मेंबर्स इसे अफोर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुर्किश इटालियन फैंसी डिजाइन, वो भी 5 साल की वारंटी, 18 mm वाटर प्रूफ क्वालिटी के साथ। ये वीडियो को अपने ग्रुप और दोस्तों में शेयर करें। यूनिक फर्नीचर, गौसनगर, बंडलागुड़ा। जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9000005587 और 9000004487। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बालापुर पुलिस की चबूतरा मिशन मुहिम 7वें दिन भी जारी। ऑटो रिक्शा में रात भर गश्त। रचाकुंडा कमिश्नरेट के तहत बालापुर पुलिस ने चबूतरा मिशन को मुसलसल 7वें दिन भी जारी रखा। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने ऑटो रिक्शा के जरिए रात देर गए गश्त करते हुए बेवजह घूमने वालों पर कड़ी नजर रखी। पुलिस टीमें ऑटो रिक्शा में मुख्तलिफ गलियों, रिहायशी इलाकों और हसास मुकामात पर पहुंची, जहां बिला मकसद घूमने फिरने, अवामी मुकामात पर शराब नोशी करने और चबूतरों पर बैठने वालों को पकड़ा गया। क्रिसमस तातिलात के दौरान नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में 1 लाख से ज्यादा सैयाह। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में क्रिसमस और आम तातिलात के मौके पर 1 लाख से ज्यादा सैयाहों ने सैर की है। महकमे ज़ू के मुताबिक एक दिन में 23,000 रकम वाले सैयाह नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क पहुंचे। गुज़िश्ता बरसों की तरह इस साल भी अवाम ने तातिलात के दौरान ज़ू की सैर में गैर मामूली दिलचस्पी जाहिर की। भारी रश के पेश नजर ज़ू इंतजामिया ने तमाम अफसरान और अमले को मुख्तलिफ मुकामात पर ड्यूटी पर तैनात किया। सयाहों की सहूलत के लिए पीने के पानी के इजाफी यूनिट्स कायम किए गए। मजीद सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए ताकि रहनुमाई फराहम की जा सके, जबकि इजाफी टिकट बुकिंग काउंटर्स भी खोले गए। ज़ू के रजाकारों ने टिकट बुकिंग में मदद फराहम की और सफाई के लिए इजाफी अमला तैनात किया ताकि इस्तेमाल शुदा फुजला फौरी तौर पर साफ किया जाए। इस मौके पर अवाम में जंगली हयात से मुतल्लिक शऊर बेदार करने के लिए एनिमल कीपर्स टॉक शो और सांपों से मुतल्लिक आगाही प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के डिप्टी क्यूरेटर M बरनोबा ने तमाम सयाहों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ज़ू को बतौर तफरीह मुकाम मुंतखब करना हमारे लिए बाइस फ़ख्र। उन्होंने बताया कि ज़ू में अवाम की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए कई तरह के अक़साम के जानवर शामिल किए गए हैं, जो मुल्क के मुख्तलिफ ज़ू से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हासिल किए गए। क्रिसमस की तातिलात के दौरान जबरदस्त अवामी हाज़िरी ने एक बार फिर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क को हैदराबाद के मकबूल तरीन सयाहती मुकामात में शामिल साबित कर दिया। PVNR एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिल की गैर कानूनी एंट्री, सिक्योरिटी खदशात। PV नरसिम्हा एक्सप्रेसवे पर रात के वक्त एक मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर TS07JN3320 बताया जा रहा, उसको चलते हुए देखा गया, जिसके बाद सड़क की हिफाजत से मुतालिक संगीन खदशात पैदा हो गए। वाज़ेह है कि PV नरसिम्हा एक्सप्रेसवे पर 2 व्हीलर गाड़ियों का दाखिला सख्ती से ममनू है, क्योंकि इस फ्लाई ओवर पर तेज रफ्तार ट्रैफिक चलती है। इसके बावजूद इत्तलात हैं कि रात के औकात में कई मोटरसाइकिल सवार एक्सप्रेस वे पर चढ़कर फरार हो रहे हैं, जो न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि जानलेवा हादसात का सबब भी बन सकती है।
چادر گھاٹ پولیس کی ہوٹلوں پر اچانک تلاشی، رات 1 بجے تک بند کرنے کی سخت ہدایت۔ حیدرآباد کے چادر گھاٹ پولیس نے اپنے حدود میں واقع علاقوں چادر گھاٹ، اعظم پورہ، واحد نگر اور اولڈ ملک پیٹ میں ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس پر اچانک معائنہ اور تلاشی مہم انجام دی۔ پولیس کی جانب سے یہ اچانک چیکنگ غیر قانونی اشیاء، نوکیلے ہتھیاروں اور مشتبہ سرگرمیوں کی نشاندہی کے لیے کی گئی۔ اس دوران ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کے احاطوں کی باریک بینی سے جانچ کی گئی تاکہ امن و امان میں خلل ڈالنے والی کسی بھی سرگرمی کو روکا جا سکے۔ چیکنگ کے بعد پولیس نے ہوٹل اور ریسٹورنٹ مالکان کو سخت تنبیہ کی کہ وہ اپنے ادارے رات 1 بجے سے پہلے بند کر دیں۔ پولیس حکام نے واضح کیا ہے کہ مقررہ وقت پر اگر کارروائی نہیں کی گئی تو پھر پولیس کی جانب سے اس میں ملوث پائے جانے والوں پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تقریباً 410 کلو گرام خشک بھانگ نظام آباد پولیس کمشنریٹ کے تحت 11 پولیس اسٹیشنوں کی حدود سے ضبط کی گئی۔ جکرن پلی پولیس کمشنریٹ نظام آباد کے حدود میں پدا کالا گاؤں کے مضافات میں واقع سری میڈیکیئر سروسز کے ذریعے چلائے جانے والے بایو میڈیکل ویسٹ سہولت میں تلف کر دیا گیا۔ اس موقع پر نظام آباد پولیس کمشنر PSI چیتنیا IPS، ایڈیشنل DCP ایڈمن G بسوا ریڈی، نظام آباد ACB راجا وینکٹ ریڈی، CCRB انسپکٹر رمیش کے علاوہ CIs، ریزرو انسپکٹرز، SI اور مینیجنگ ڈائریکٹر بایو میڈیکل ویسٹ اینڈ شریوا سروسز کے مینیجنگ ڈائریکٹر شریوا ریڈی بھی موجود تھے۔ سنگاریڈی ضلع کلکٹر P پرونیا نے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ پرجوانی پروگرام کو عوامی مسائل کے حل کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے اور حکام کو اس کے لیے خصوصی پہل کرنی چاہیے۔ ضلع کلکٹر پرونیا نے ایڈیشنل کلکٹر چندرشیکھر اور DRO پدمجا رانی کے ساتھ کلکٹریٹ شکایتی ہال میں منعقدہ پرجوانی پروگرام کے لیے مختلف مسائل پر ضلع بھر کے لوگوں سے درخواستیں وصول کی۔ اس موقع پر درخواست گزاروں نے زمین کے مسائل، فلاحی پنشن، روزگار کے موقع اور دیگر مسائل سے متعلق اپنی شکایت کلکٹر کے ساتھ پنچایت راج، انجینئرنگ، بجلی، زراعت، باغبانی، تعلیم، ہاؤسنگ، لیبر، PWD، مشن بھگیرتا، میونسپل، پولیس اور اقلیتی بہبود کے محکموں کو پیش کی۔ کلکٹر نے متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت دی کہ وہ متعلقہ عرضیوں کا جائزہ لیں اور انہیں جلد از جلد حل کریں۔ قومی دارالحکومت دہلی میں ہوا کا معیار ایک بار پھر انتہائی خراب سطح پر پہنچ گیا۔ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے مطابق دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس AQI پھر سے 500 کو پار کر گیا۔ CPCB کے اعداد و شمار کے مطابق دہلی کے 19 مانیٹرنگ اسٹیشنوں پر ہوا کا معیار شدید زمرے میں درج کیا گیا تھا۔ آنند وہار نے سب سے زیادہ AQI ریکارڈ کیا، تاہم باقی مانیٹر اسٹیشنوں پر ہوا کا معیار انتہائی خراب زمرے میں رہا۔ CPCB کے معیارات کے مطابق 50 کے درمیان AQI کو اچھا 151 سے 100 تسلی بخش 101 اور 200 اعتدال پسند 201 اور 300 خراب 301 سے 400 انتہائی خراب اور 401 سے 500 شدید AQI سمجھا جاتا ہے۔ دراصل ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے انتہائی گھنی دھند کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دارالحکومت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 6.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو کہ موسم کی اوسطن سے 0.5 ڈگری کم ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو معمول سے 2.1 ڈگری زیادہ ہے۔ مغربی بنگال میں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے نام اور تصویر کا غلط استعمال کر سائبر فراڈ انجام دینے کا ایک سنگین معاملہ سامنے آیا۔ ریاستی پولیس نے اس کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے عام لوگوں سے محتاط رہنے کی اپیل کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر فرضی اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا اور ان سے پیسے وصولے جا رہے۔
مغربی بنگال پولیس کے مطابق کچھ سائبر مجرم سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر فرضی اشتہار اور ویڈیو چلا رہے۔ ان اشتہارات میں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا نام اور تصویر لگا کر فوری قرض اور سبل کے بغیر قرض، حکومت کی جانب سے منظور شدہ قرض اور بغیر کسی تصدیق کے قرض جیسے پرکشش دعوے کیے جا رہے۔ لوگوں کو اعتماد میں لا کر انہیں فرضی ایپ، ویب سائٹ یا واٹس ایپ نمبر پر بھیجا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان سے آدھار کارڈ، پین کارڈ، بینک کی تفصیلات، OTP اور پروسیسنگ فیس یا پیشگی ادائیگی کی درخواست کی جاتی ہے۔ جیسے ہی پیسہ ملتا ہے، فراڈ کرنے والے رابطہ منقطع کر دیتے ہیں۔ ریاستی پولیس نے واضح کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی یا مغربی بنگال حکومت کی طرف سے ایسی کسی لون اسکیم کا اعلان یا منظوری نہیں دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے نام اور تصویر کا اس طرح استعمال مکمل طور پر غیر قانونی اور دھوکہ دہی پر مبنی۔ پولیس نے ایسے تمام اشتہارات کو فرضی قرار دیا۔ ساتھ ہی پولیس نے لوگوں کو کچھ ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ فلوریڈا میں ٹرمپ کے مار اے لاگو کلب میں ملاقات ختم ہونے کے فوراً بعد بات کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی زیلنسکی کے ساتھ زبردست ملاقات ہوئی اور بہت سی چیزوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ امن معاہدے کے بہت قریب آ رہا، اور امریکی صدر نے کہا ہے کہ انہوں نے اور زیلنسکی نے ملاقات کے اختتام کے بعد برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سمیت یورپی رہنماؤں سے بات کی۔ زیلنسکی نے کہا ہے کہ انہوں نے اور ٹرمپ نے امن منصوبے کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ فوجی جہاد کے تعلق سے 100% متفق ہیں، جبکہ عام طور پر 90% متفق ہیں۔ تاہم ٹرمپ نے خبردار کیا کہ ابھی بھی مسائل باقی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ٹرمپ نے کہا ہے کہ متفق لفظ بہت مضبوط ہے لیکن ہم قریب آ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ڈونباس کے علاقے میں ممکنہ غیر فوجی زون سے متعلق مسئلہ حل شدہ ہے۔ ارب پتی ایلن مسک نے ایکس پہ کینیڈا کے ہیلتھ کیئر سسٹم پر کڑی تنقید کی۔ ایلن مسک کا تبصرہ کینیڈا میں ایک 44 سالہ ہندوستانی نژاد شخص کی موت کے بعد سامنے آیا، جسے مبینہ طور پر علاج کے لیے اسپتال کے ویٹنگ ایریا میں 8 گھنٹے سے زیادہ انتظار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ کینیڈا کے اسپتال میں مرنے والا ہندوستانی نژاد شخص کا نام پرشانت سری کمار تھا۔ پرشانت کی موت ایڈمنٹن، کینیڈا کے گریننس کمیونٹی اسپتال میں دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ اس کے اہل خانہ نے بتایا کہ سینے میں شدید درد کی شکایت کے باوجود اسے اسپتال کے انتظار گاہ میں رکھا گیا تھا۔ پرشانت کی اہلیہ نے اسپتال کے رویے کے بارے میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی جو تیزی سے وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو میں پرشانت کی بیوی نے الزام لگایا کہ اسپتال کے عملے نے ان کے شوہر کی نازک حالت کو پوری طرح نظر انداز کر دیا۔ اس واقعے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ایلن مسک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ جب حکومت طبی دیکھ بھال سنبھالتی ہے تو یہ امریکن DMV موٹر وہیکلز کا محکمہ جیسا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کینیڈا کے صحت کی دیکھ بھال کے نظام کا موازنہ امریکی محکمے برائے موٹر وہیکل سے کیا، جسے اکثر اپنی نااہلی کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے ایک بار پھر اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے طویل فاصلے تک مار کرنے والے اسٹریٹجک کروز میزائلوں کا تجربہ کیا اور اس کا معائنہ کر کے ملک کے سائنسدانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ کیے گئے اس تجربے میں میزائلوں نے جزیرہ نما کوریا کے مغرب میں سمندر کے اوپر سے پرواز کی اور اپنے اہداف کو درست طریقے سے نشانہ بنایا۔ KCNA کے مطابق کم جونگ ان میزائلوں کی پرواز اور اہداف پر درست طریقے سے لگنے سے مطمئن نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی جوہری صلاحیت اور اس کی تیز کارروائی کی باقاعدہ جانچ ذمہ دارانہ مشق ہے، خاص طور پر جب ملک کو مختلف سیکیورٹی خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو۔ کم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پیونگ یانگ ریاستی ایٹمی جنگ طاقت کے لامحدود اور بلا تعطل ترقی کے لیے تمام کوششیں جاری رکھے گا۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب شمالی کوریا 2026 کے اوائل میں ہونے والی اہم پارٹی کانگریس کی تیاری کر رہا، جو اگلے 5 سالوں کے لیے ملک کے ترقیاتی منصوبے کا تعین کرے گی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان
German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।